حضرت نوح اور ادریس علیہ السلام کے بعد جب انسانیت دوبارہ کفر کے دلدل میں پھنسی تو ایک لمبے عرصے کے بعد کائنات کے خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کلام کیا اور انسانوں کو ایک نیا موقع ملا کہ خدا اور انسانیت کے بیچ دوبارہ رشتہ مضبوط ہو۔ اللہ نے حضرت ابراہیم سے وعدہ کیا کہ وہ آپ کو تمام مذاہب کے امام بنائیں گے، نیز آسمان میں جتنے تارے ہیں اتنے ابراہیم علیہ السلام کی اولادیں ہوں گی اور اس کے لیے خدا انہیں ایک وارث عطا کرے گا۔ لیکن اس سے پہلے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند آزمائشوں سے گزارا۔ ان آزمائش اور امتحانات میں ایک مشکل ترین آزمائش تب پیش آئی جب ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے۔ اس بڑھاپے کے دنوں میں آپ علیہ السلام کا ایک ہی بیٹا آپ کے بڑھاپے کا سہارا اور لخت جگر تھا جو آپ کو بہت ہی عزیز تھا۔ آپ کا بیٹا اس وقت صرف 13 یا 14 برس کا تھا۔ خداوند نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ انہیں اپنے اس بیٹے کی قربانی دینی ہوگی اور یہ اس مالک کائنات کی خواہش ہے کہ وہ ان کے فرزند کا خون بہتا دیکھنا چاہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا سینہ بیٹے کی محبت سے لبریز تھا، لیکن آپ نے خدا کے حکم کے آگے سر تسلیم میں خم کیا اور بیٹے کو تیار کیا، چھری اور رسی لی اور انہیں پہاڑ پر لے گئے۔ شیطان لعین کے لاکھ بہکانے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی اور اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا۔ بیٹا بھی اس قدر خدا پرست تھا کہ خدا کے حکم کو جاننے کے بعد وہ اپنی جان قربان کرنے پر راضی ہو گیا اور ایک لمحے کے لیے بھی کچھ نہ سوچا۔ لیکن جیسے ہی باپ نے بیٹے کی نازک گردن پر چھری رکھی اور اسے چلانے کا ارادہ کیا تو فوراً ہی آسمان سے ایک فرشتے نے ایک مینڈا لا کر وہاں رکھ دیا اور بیٹے کی جگہ مینڈا ذبح ہو گیا۔ اس طرح اللہ نے فرزند ابراہیم کی جان بخش دی اور ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کو قبول فرما لیا جو دراصل ایک آزمائش تھی۔ خداوند نے ابراہیم نبی کو یہ خوشخبری دی کہ آل ابراہیم کو اللہ زمین کے وارث بنائیں گے جن پر نعمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ ابراہیم نبی 3 بڑی امتوں یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے پیشوا اور امام قرار پائے، لیکن حضرت ابراہیم نے اپنے کس بیٹے کی ذبح کرنے کے لیے آگے بڑھایا، اس کے متعلق اہل کتاب نے مسلمانوں سے سخت اختلاف کیا۔ اسلام کے مطابق ابراہیم کے وہ فرزند اور بیٹے اسماعیل تھے، جبکہ یہود و نصارہ کے نزدیک وہ اسحاق تھے جنہوں نے وعدہ سچا کر دکھایا اور حضرت ابراہیم کے حقیقی وارث بنے۔ دراصل یہ اختلاف اور جھگڑا صرف تاریخی نہیں بلکہ یہ ایک نظریاتی تضاد ہے، کیونکہ یہود و نصارہ اسحاق کو حضرت ابراہیم کا نائب اور وارث مانتے ہیں جن کی نسل سے بنی اسرائیل پیدا ہوئے، جبکہ مسلمان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ عرب اسماعیل ہی کی اولادیں تھیں جن کی نسل سے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ مختصر یہ کہ یہ تاریخ کا ایک نظریاتی اور نسلی اختلاف بن گیا جو بنی اسماعیل کے درمیان تھا۔ یہود و نصارہ اپنی دلیل میں موجود انجیل یعنی بائبل کی وہ آیات پیش کرتے ہیں جس میں اسحاق کا تذکرہ موجود ہے۔ کتاب پیدائش کے مطابق تب خدا نے ابرام سے کہا کہ اپنے اکلوتے بیٹے آئزک کو جس سے تو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے موریا کے علاقے میں لے جا اور میں تمہیں جس پہاڑی پر جانے کی نشاندہی کروں گا وہاں جا کر اپنے بیٹے کو قربان کر دینا۔ موجودہ بائبل میں اگرچہ ذبیح اللہ کی حیثیت سے حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام موجود ہے، لیکن خود بائبل کے بیان سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اسحاق کے نام کا ذکر یقیناً تحریف ہوئی ہے۔ اس لیے بائبل کی اس آیت میں اسحاق کے نام سے پہلے یور نیورلی لوڈ اونلی سن یعنی اکلوتا محبوب بیٹا لکھا گیا ہے، یعنی خدا نے ابراہیم کو ان کے محبوب اور اکلوتے بیٹے کے متعلق قربانی کا حکم دیا تھا۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ اسحاق علیہ السلام اکلوتے ہو ہی نہیں سکتے۔ اس وقت آپ کے اکلوتے بیٹے صرف اسماعیل علیہ السلام تھے، کیونکہ جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم کی کوئی اولاد نہیں تھی اور اسحاق کی پیدائش کے وقت اسماعیل موجود تھے، جیسا کہ خود بائبل میں اس کی صراحت موجود ہے کہ ابراہیم جب 46 برس کے ہوئے تو ہاجرہ سے اسماعیل پیدا ہوئے۔ دوسری جگہ لکھا ہے کہ جب ابراہیم کی عمر 100 سال کی ہوئی تو ان کو آئزک پیدا ہوئے۔ بائبل کی ان عبارتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسحاق حضرت اسماعیل سے 14 سال چھوٹے تھے، لہذا یہ بات واضح ہے کہ اسماعیل پیدائش کے بعد 14 سال تک اکلوتے ہی رہے اور خدا نے جس اکلوتے بیٹے کی قربانی مانگی تھی وہ اسماعیل ہی تھے۔ لیکن اس حقیقت کو ماننے کے بجائے اہل کتاب یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ اسماعیل بڑے ہیں لیکن اسحاق ہی اکلوتے بیٹے ہیں، کیونکہ اسحاق بیوی کے بیٹے ہیں اور اسماعیل باندھی کے بیٹے ہیں، کیونکہ
हाजरा हजरत सारा की बांदी थी, जो इन्होंने हजरत इब्राहिम को दे दी थी। लेकिन बाइबल के बयान से ये दावा भी झूठा साबित होता है, क्योंकि बाइबल में सराहत से लिखा गया है कि सारा ने हाजरा को बांदी की हैसियत से इब्राहिम के हवाले नहीं किया था, बल्कि बीवी की हैसियत से किया था। लिहाजा ये बात भी साफ हो जाती है कि इस्माइल की विलादत भी हजरत इब्राहिम की बीवी से ही हुई है, और हजरत इस्माइल भी इसहाक की तरह हजरत इब्राहिम के फर्जंद हैं। खुलासा ये है कि दलाइल और हकाइक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़बीहुल्लाह होने को साबित करते हैं। मुमकिन है कि बाइबल की इस आयत में लफ्ज इसहाक नहीं बल्कि इस्माइल ही लिखा था, लेकिन बाद के जमाने में इसे बदल दिया गया और इसे इसहाक कर दिया गया हो, ताकि इसमें औलाद इसहाक यानी बनी इसराइल को फजीलत हासिल हो। क्योंकि अगर ज़बीहुल्लाह इस्माइल अलैहिस्सलाम थे तो ये फजीलत बनी इस्माइल और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल होती है। इस बहस का बुनियादी मकसद हजरत इस्माइल को हजरत इसहाक के मुकाबले में बरतर साबित करना बिल्कुल नहीं है, और ना ही कोई मुसलमान इस बात का तसव्वुर कर सकता है। इस्माइल और इसहाक दोनों अंबिया कराम ही इब्राहिम के वारिस हैं, लेकिन ज़बीहुल्लाह कौन है, इस हकीकत का वाज़ह होना इसलिए जरूरी है ताकि यहूद व नसारा अहले किताब के बातिल अकायद नजरियात की तरदीद हो पाए। इब्राहिम के बाद इसहाक की औलादें यानी बनी इसराइल को अल्लाह के दीन का पेशवा बनाया गया। खुदावंद ने बनी इसराइल के साथ एक आहद बांधा और इन्हें दुनिया की अमामत अता की। ज़माने कदीम से ही बनी इसराइल बनी इस्माइल को बद्दू, चरवाहे और कमतर समझते और खुद को अहले किताब और खुदा के चुने हुए कौम यानी दी चूजन वन पीपल कहा करते थे। लेकिन कुछ ही अरसे बाद बनी इसराइल ने फितना फसाद फैलाना शुरू कर दिया। अल्लाह ने बेशुमार अंबिया और रसूलों को इनके दरमियान महबूस फरमाया, लेकिन इन्होंने अहद को तोड़ा और अल्लाह के अहकाम का मजाक उड़ाया, नाफरमानी शुरू कर दी, नबियों का कत्ले आम किया। यहाँ तक कि जब इन्होंने मसीह को मसलूब करने की कोशिश की तो वह सदा के मुजरिम करार पाए और अब मनसबे इमामत बनी इसराइल से छीन ली गई और इन्हें माजूल करके अल्लाह ने बनी इस्माइल को दुनिया का पेशवा बनाया, जिनमें आखिरी नबी हजरत मोहम्मद को महबूस किया गया। यहूदा नसारा की इल्हामी किताबों में ये पेशन गोई पहले से ही मौजूद थी कि ईसा अलैहिस्सलाम के बाद दुनिया के इमाम फारान के पहाड़ों से आएंगे। यहाँ तक कि मोहम्मद का नाम भी इंजील में वाज़िया मौजूद था, लेकिन बनी इसराइल ने मोहम्मद का साफ इनकार किया, क्योंकि इन्हें इस बात का गरूर था कि वो इसराइली और चुने हुए यानी दी चूजन वन है और आखिरी नबी भी इन्हीं में महबूस होने चाहिए थे। लिहाजा यहूद नसारा ने इस्माइल के नाम को बाइबल से गायब करने पर एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और बनी इस्माइल की इमामत से सरी इनकार किया। बनी इस्माइल और बनी इसराइल का ये तजाद आज भी वैसे ही कायम है जो फलस्तीन और इसराइल के दरमियान हो रहे जंगों में देखी जा सकती है और शायद तक क़यामत पूरी यूं ही कायम रहेगी। खुलासा ये कि इस्माइल अलैहिस्सलाम, जिन्हें हज़रत इब्राहिम ने अल्लाह की राह में कुर्बान किया और जो आपके वादे के फर्जंद थे, उनकी आल औलाद को ही अल्लाह ने दुनिया की अमामत के मनसब पर फाइज किया था और ताक़यामत यहूदियों पर अल्लाह की लानत है, जबकि उम्मत मुसलमान दी चूजन वन पीपल के ओहदे पर हमेशा कायम रहेगी।